پاکستان کے ٹیلی ویژن اسٹیشنز پر آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں دکھائی دے رہی جو آزاد کشمیر کی صحیح صورتحال آپ تک پہنچا سکے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مظفر آباد مکمل طور پر بند ہے، راولاکوٹ بھی بند ہے، کوٹلی بھی بند ہے، میرپور میں بھی دکانیں جنرلی بند رہی ہیں اور بھمبر سے قافلے راولاکوٹ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ سارے قافلے ایک ہی مطالبہ لے کر جا رہے ہیں، اور مطالبہ یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستوں کو ختم کیا جائے۔ اس مطالبے کو آزاد جموں و کشمیر میں کام کرنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک آل پارٹیز کانفرنس میں رد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی آئی جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا، اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ 12 نشستیں جو مہاجرین سے متعلق ہیں وہ اس اسمبلی کا حصہ رہیں گی۔ اس کے بعد ایک ریفرنس آزاد جموں و کشمیر کے صدر کی طرف سے جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کو بھیجا گیا، جس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ آخر یہ نشستیں کس طرح ختم کی جاتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ جواب دیا کہ دستور کے یعنی آزاد کشمیر کے عبوری دستور 1974 کے آرٹیکل 33 کے مطابق اس اسمبلی کے کم از کم 36 لوگ یعنی 2/3 اکثریت اگر اس تجویز کو یعنی اس بل کو منظور کر لیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ نشستیں ختم کی جاتی ہیں، تو اس کے بعد صدر کی منظوری ہوگی، تبھی یہ نشستیں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہمیں بتا رہی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو اس وقت احتجاجی تحریک چلا رہی ہے اور پورے آزاد جموں کشمیر سے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اس مطالبے کے حق میں، وہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف سیاسی جماعتیں ہیں اور آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی ہے۔ یہ تحریک کل تک ایسا لگ رہا تھا کہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، لیکن آج دوبارہ اس تحریک نے یوں کہیے کہ ایک نیا جنم لیا ہے۔ کل تک حکومت کی طرف سے خواہ وہ وفاقی حکومت اسلام آباد میں ہو یا آزاد جموں کشمیر کی حکومت ہو، یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ تحریک مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی بہت سارے جو آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں انہوں نے ان لوگوں کو جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں ان کو دہشت گرد تک قرار دے دیا۔ پھر آج یہ بھی ایک چیز سامنے آئی کہ وہ قیادت جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کو لیڈ کر رہی ہے، اس کے 4 نمایاں افراد یعنی لیڈرز کے بارے میں اگر کوئی اطلاع دے حکومت کو تو اسے 1 کروڑ روپیہ انعام بھی دیا جائے گا، گویا ان کے سروں پر انعامی رقم بھی رکھ دی گئی ہے۔ مختلف نیوز آرگنائزیشن کے مطابق آزاد جموں کشمیر میں ہونے والے اس آپریشن میں جو راولاکوٹ میں ہوا تھا، اس میں مجموعی طور پر 4 پولیس والے جاں بحق ہوئے، جبکہ اتنی ہی تعداد مظاہرین کی طرف سے بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، گویا اس تحریک کو خون بھی مل چکا ہے۔ تو کیا اب یہ تحریک ختم ہوگی؟ یہ تحریک ختم ہو جاتی اگر آج کی ڈیولپمنٹ نہ ہوتی، یعنی آج یہ نہ ہوتا کہ بھمبر سے قافلے چلتے، میرپور سے چلتے اور مختلف شہروں سے آزاد جموں کشمیر کے چلتے ہوئے راولاکوٹ پہنچنے کی کوشش کرتے اور وہاں سے پھر وہ مظفر آباد آتے۔ یہ کاروائی یہاں تک رہتی تو بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ تحریک زور نہیں دکھا سکی، لیکن آج مظفر آباد کی ہڑتال نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس تحریک کو آزاد جموں کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر عوامی حمایت بھی حاصل ہے، اور لوگ اس بات کا برا مان رہے ہیں کہ ان کی اس تحریک کو دہشت گردوں سے جوڑا گیا ہے یا اسے فورن فنڈڈ قرار دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر برطانیہ سے بھی آوازیں اٹھی ہیں، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں، اور کم از کم 5 ایسی نشستیں ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں جو ہوتی ہی کشمیریوں کے پاس ہیں، اور کشمیری ووٹ ہی ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی نشستیں ہیں جہاں کشمیری ووٹ یعنی برطانیہ میں مقیم کشمیری ووٹ ان نشستوں کا حتمی فیصلہ کرتا ہے، تو وہاں سے ایم پیز بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن بہرحال وہاں سے بھی آواز اٹھ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تحریک ختم ہو چکی ہے؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں۔ اس تحریک نے ثابت کر دیا ہے کہ اسے وسیع پیمانے پر عوامی حمایت حاصل ہے، اور اسی کا ادراک کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے آج بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا جس میں کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 12 نشستیں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر بات آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن اگر اب بھی ہم اکٹھے مل بیٹھیں
تو کچھ نہ کچھ حل ان کا نکل سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دینے والوں کے پاس کچھ نہ کچھ شواہد موجود ہوں گے، تبھی اسے کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ فیصل راٹھور نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ اس تحریک کے لیے اب خون بھی بہہ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی خود کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ فیصل راٹھور کی یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس تحریک کو اور اس تحریک کے مطالبات کو جو عوامی حمایت حاصل ہے وہ اتنی مکمل اور اتنی یکسو ہے کہ اس کی کال پر 9 تاریخ کو، جو 9 جون کو دی گئی تھی آج کے دن کے لیے یعنی، تو مظفر آباد میں ہڑتال مکمل ہوئی ہے، اور اس طرح آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں یہی منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فیصل راٹھور حکومتی اقدامات جو اس تحریک کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں ان کی حمایت سے اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں، یعنی اس وقت آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم بھی ان کارروائیوں کا حصہ بننے سے گریز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب ذرا نظر ڈالیے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کس طریقے سے یہ 12 نشستیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ آزاد جموں کشمیر کے عبوری دستور کا آرٹیکل 33 دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ 2/3 اکثریت۔ 2/3 اکثریت کا مطلب ہے کہ 36 ارکان، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ 33 ارکان منتخب ہوتے ہیں براہ راست ان سیٹوں سے جو آزاد جموں کشمیر کی حدود کے اندر ہیں، اور 33 ارکان سارے متفق بھی ہو جائیں تو بھی وہ ترمیم نہیں کر سکتے، پھر بھی انہیں 3 ووٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ 3 ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ وہ 3 ووٹ کیا مہاجرین کی سیٹوں پر منتخب ہونے والے لوگ دیں گے؟ تو ظاہر ہے یہ توقع تو اب ہوگی کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں ہماری سیٹیں ختم کر دیں اور اس کے لیے ووٹ بھی دیں، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے، اور وہ خواتین کی 5 مخصوص نشستیں ہیں۔ اگر آزاد جموں کشمیر کی 5 مخصوص نشستیں ان 33 ارکان کے ساتھ مل جائیں تو نمبر ہو جاتا ہے 38۔ اس کے علاوہ ایک نشست اوورسیز پاکستانی کی بھی ہے، وہ نمبر ہو جاتا ہے 39۔ ایک نشست علماء و مشائخ کی ہے اور ایک نشست ٹیکنوکریٹس کی ہے۔ تو گویا 41 اراکین ایسے موجود ہیں، ان کے علاوہ یعنی ان 12 لوگوں کے علاوہ جو مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ہوتے ہیں، جو اگر اکٹھے ہو جائیں تو ترمیم آئین میں کر سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے، اور یہ کام موجودہ اسمبلی بھی کر سکتی ہے۔ موجودہ اسمبلی یہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ یہ ایسا سوال ہے جو بار بار آزاد جموں کشمیر میں پوچھا جا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے ذاتی طور پر میرا خیال تھا کہ پاکستان میں یہ سلوک صرف اور صرف تحریک انصاف سے روا رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے جلوسوں پر، تحریک انصاف کے احتجاجی پروگرام پر 26 نومبر کو گولیاں چلی۔ اس کے علاوہ بہت سارے مقدمات طرح طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر قائم کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کے کئی لیڈروں کو سزائیں سنا دی گئیں جو اب تک روپوش ہیں۔ لیکن اب آزاد جموں کشمیر میں صورتحال دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ محض تحریک انصاف تک محدود نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر اب یہ حکومتی طرز عمل ہے کہ ہتھوڑے سے ہر چیز کو ٹھوک کر مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ انگریزی محاورہ ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو وہ ہر مسئلے کو کیل سمجھتا ہے، تو وہی صورت ہم آزاد جموں کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، ایسا علاقہ ہے جس پر پاکستان کا بھی کلیم ہے، اور وہ آزاد جموں کشمیر پاکستان کا خود کو حصہ کہتا ہے، اور اس پر کلیم انڈیا کا بھی ہے جو اس کو پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر کہتا ہے، یعنی ان کے خیال میں پاکستان نے اس کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب یہ ایشو جب آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل ہو جائے جیسا کہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا یا آپ کو نہیں پتا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی بہت بڑی تعداد میں لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں اور وہاں پر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، تو کم از کم برطانیہ سے ان کے حق میں آواز تو ضرور اٹھنا تھی، اور یہ عین توقع کے مطابق اٹھی بھی۔ تو یہ آخر پاکستان کے اندر وہ کون سے بزرجمہر سقراط اور بقراط بیٹھے ہیں جنہیں یہ معمولی سی بات بھی نہیں پتا تھی کہ آزاد جموں کشمیر میں جو سختی ہوگی اس کے اثرات بیرونی دنیا میں بھی دیکھنے میں آئیں گے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں جو سلوک ہوا تھا وہ سلوک آزاد جموں کشمیر میں بھی جاری ہے۔
فرق یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں نے دوبارہ سے خود کو مجتمع کیا اور اس وقت بھی وہ اپنے مطلوبہ مقامات کی طرف رواں دواں ہیں۔ آخر یہ مسئلہ اتنا پھیلایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ 12 نشستیں آزاد جموں کشمیر میں ضروری ہیں یا آزاد جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ محبت اور سلامتی کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے 12 نشستیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان بہترین دل ملے ہوئے تعلقات ضروری ہیں۔ کیا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر میں، کیا اس سے محبتیں بڑھیں گی؟ اس سے محبتیں بڑھیں گی نہیں، اس سے محبتیں کم ہوں گی۔ اور یہ بات کہ ڈنڈے کے زور پر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، وہ کم از کم آزاد جموں کشمیر میں نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، ڈنڈا بیکار بھی ہو جاتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی ہڑتال نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 12 نشستوں کے خاتمے کے مطالبے کو آزاد جموں کشمیر میں وسیع پیمانے پر عوامی حمایت حاصل ہے، تو لہٰذا اس مسئلے پر حکومت ہمیں شکست کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بہترین سیاسی طریقہ یہی ہے کہ حکومت اس شکست کو تسلیم کرے اور فیصل راٹھور اور دیگر لوگ آگے آئیں، سامنے آئیں اور اپنی اسمبلی کے ذریعے ان 12 نشستوں کا ایسا درمیانی راستہ نکالیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جس طرح 1 لاکھ ووٹرز پر ایک نشست آزاد جموں کشمیر کی حدود کے اندر والی نشستوں پر ہے، تقریباً وہی پیمانہ آپ باہر بھی اپلائی کر دیں اور پاکستان میں مقیم مہاجرین کی نشستیں بھی اسی طرح ڈیوائیڈ کی جائیں کہ 1 لاکھ ووٹر پر ایک نشست بنے، تو اس حساب سے مجموعی طور پر پاکستان میں 4 یا 5 نشستیں بنیں گی۔ اور پھر یہ 4 یا 5 نشستیں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ لیجسلیٹو اسمبلی میں جا کر حکومت کی تبدیلی کا باعث بن سکے یا حکومت کے عدم استحکام میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر ان نشستوں کو ختم کر دیا جائے یا ان کو کشمیر کونسل میں ٹرانسفر کر دیا جائے، کیونکہ کشمیر کونسل بھی تو عملاً آزاد کشمیر کی مقننہ کا حصہ ہے، تو لہٰذا یہ معاملہ بڑے آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیاسی فیصلے کا مرکز مظفر آباد رہے، نہ کہ اسلام آباد۔ یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو حقائق سے ہٹا ہوا ہو، جو منطق کے خلاف ہو یا جسے مانے جانے میں کسی کی شکست ہو۔ اور آخری بات یہ کہ پاکستان کے لوگ محبت کے طلبگار ہیں، وہ اپنی حکومت سے اور ریاست سے محبت اور نرمی کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر محبت اور نرمی حکومت اور ریاست کی طرف سے نہیں ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں بھی بدگمانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں۔ شکریہ۔